الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے نور بھرے لمحات میں ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالا کی سرزمین پر 18ویں سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اہل دنیا اور اہل برزخ کے باہمی روابط۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے دین اسلام کی شکل میں ہمیں جو ضابطہ حیات عطا کیا ہے اس میں بچے کی ولادت سے پہلے سے لے کر اس کے بڑھاپے کے بعد اس کے فوت ہونے اور فوت ہونے کے بعد کے احوال کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جس وقت ایک انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اس وقت کے بہت سے امور کو بھی شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے متعدد موضوعات ہو چکے ہیں۔ آج کے موضوع کے اندر بھی اس سلسلہ کی چند اہم باتیں پیش کر رہا ہوں، اور ساتھ آج کی اس نشست میں جو ہمارے سوالات
کہ جوابات ابھی باقی تھے، ان کے لیے بھی ٹائم نکالنے کی کوشش کروں گا تاکہ ان کے جوابات دیے جائیں۔ انسان کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، اس کے بعد بھی اس روح کا اس بدن کے ساتھ من وجہ تعلق رہتا ہے۔ جب تک روح بدن میں تھی اس وقت تک وہ انسان اہل دنیا میں سے شمار ہوتا تھا، اور جب روح بدن سے نکل گئی، اگرچہ وہ ہمارے سامنے ہی موجود ہے، ابھی دفن نہیں کیا، لیکن پھر بھی اب وہ عالم برزخ میں ہے۔ برزخ پردے کو کہتے ہیں، اور برزخ جن دو چیزوں کے درمیان ہو، ان دونوں کی صفات کچھ نہ کچھ اس میں موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح کی نیند برزخ ہے حیات اور موت کے درمیان، تو نیند میں کچھ صفتیں حیات والی ہیں، کچھ صفتیں موت والی ہیں۔ جو بھی برزخ ہے اس میں جن دو چیزوں کے درمیان برزخ ہو، چونکہ پردہ ہمیشہ دو چیزوں کے درمیان ہوتا، ایک پردے کی اس طرف ہے، ایک چیز پردے کی اس طرف ہے، تو اس میں دونوں کی صفات کچھ نہ کچھ موجود ہوتی ہیں۔ عالم برزخ کو بھی برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف آخرت ہے، اور درمیان میں عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ میں کچھ صفتیں دنیا والی ہیں اور کچھ صفتیں آخرت والی ہیں، اسی بنیاد پر اسے بھی برزخ کہا جاتا ہے۔ جس وقت ایک انسان کی روح نکلتی ہے وہ عالم برزخ میں ہے، اور اس کے جو امور ہیں ان کے لحاظ سے ہماری آنکھوں پر پردہ ہے۔ اگرچہ ہم اس کا جسم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پورے احوال ہم اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ روح کا جسم سے جدا ہونا اور اس کے بعد اس کا جسم میں لوٹایا جانا، یہ دونوں امر بالکل واضح ہیں، لیکن اس کے درمیان کی جو صورتحال ہے کہ جب تک ابھی انسان کو دفن نہیں کیا، جو لوٹانے کا وقت ہے تب ہے جب انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پر ہے تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ برقرار رہتا ہے، اور ہمیں وہ فوت شدہ نظر آ رہا ہے چونکہ ہمارے اس کے درمیان پردہ ہے، اور ہم اس کی کیفیت کو کمحق مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، جس سے ہم اپنے اس دعوے پر دلیل دے سکتے ہیں کہ جسم سے روح نکل جائے اور ابھی جسم کو دفن بھی نہ کیا ہو، ہمارے سامنے وہ جسم موجود ہو، اس وقت بھی روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ من وجہ ضرور ہوتا ہے، اگرچہ برزخ میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کی تعلق کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس سلسلہ میں اختلاف کیا گیا کیا جسم کی وفات کے ساتھ روح پہ بھی موت آتی ہے یا نہیں آتی؟ تو اس میں راجح مذہب یہی ہے کہ جسم پر موت آتی ہے، روح پر موت نہیں آتی۔ روح کی موت اگر کوئی کہتا ہے تو وہ یہی ہے اس کا جسم سے نکل جانا، اور اس کے بعد پھر اس کا جسم کے ساتھ تعلق رہتا ہے اور پھر اس کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1316 ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا وضعت الجنازۃ واحتملها الرجال على اعناقهم، جب فوت شدہ انسان کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اس چارپائی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے ہیں،
آگے اس انسان کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ نیک ہے یا وہ برا ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، اگر وہ نیک ہو تو وہ کہتا ہے قدمونی، مجھے جلدی لے چلو۔ اب یہ صحیح بخاری شریف میں اس شخص کے بارے میں کہ جسے ہم کہتے ہیں فوت ہو چکا ہے اور ابھی دفن بھی نہیں ہوا اور رد روح لوٹانے کا ابھی موقع بھی نہیں آیا، جو قبر میں روح لوٹائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود روح کا تعلق اس کے بدن کے ساتھ ہے، چونکہ ہمارے اور اس کے درمیان برزخ ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ ہے برزخ کا۔ یہی مفہوم ہے، یہ نہیں کہ پردہ حصی ہوگا اور پردہ ظاہری ہوگا۔ پردہ یہ ہے کہ وہ دوسرے جہان میں ہے، ہم اس جہان میں ہیں، اور روح نکلنے سے جہان بدل گیا ہے، تو وہ برزخ میں ہے۔ اور برزخ میں بھی اس روح کا چونکہ اس بدن کے ساتھ من وجہ تعلق ہے، تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ دنیا کو بھی دیکھتے ہیں، برزخ کو بھی دیکھتے ہیں، آخرت کو بھی دیکھتے ہیں، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا، جو کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، فرمایا ان کانت صالحۃ، اگر وہ انسان نیک ہو، قالت، وہ میت کہتی ہے نفس کے لحاظ سے، یعنی مؤنث کا صیغہ بولا گیا ہے، قدمونی قدمونی، مجھے آگے لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ بندہ برا ہو، قالت یا ویلہا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، کہتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، یعنی اسے یہ ہے کہ مجھے نہ لے جاؤ، مجھے یہیں رہنے دو، اسے آگے جو کچھ اس کے ساتھ بیتنی ہے وہ نظر آ رہی ہے، وہ کہتا ہے مجھے مت لے جاؤ، اور کہاں مجھے لے کے جا رہے ہو۔ اب سوال پیدا ہو رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو آوازیں ہیں اور ان کے لحاظ سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں نیک بھی بولتا ہے برا بھی بولتا ہے، اور ہم اگرچہ نہیں سنتے لیکن ہمیں یقین ہے چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں اور ان میں کسی طرح کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، دو میں سے ایک کی وجہ بھی بیان کی، آواز نیک کی بھی ہوتی ہے، آواز برے کی بھی ہوتی ہے۔ برے کی آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ برے کی آواز کے نہ سنائی دینے کی وجہ ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کی یسمع صوتها کل شیء، اس کی آواز جب وہ چیخ رہا ہوتا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو، کہاں لے جا رہے ہو، مجھے نہ لے جاؤ، اس کی آواز کو ہر شے سنتی ہے، الا الانسان، سوائے انسان کے۔ اب باقی جانور بھی سنتے ہیں، ہر شے کا لفظ بولا ہمارے نبی علیہ السلام نے یسمع صوتا کل شیء، ہر شے اس کی آواز کو سنتی ہے سوائے انسان کے۔ انسان کیوں نہیں سنتا؟ سرکار فرماتے ہیں لو سامعہ لصائقہ، انسان سنے تو اس کا جنازہ بھی تیار ہو جائے، یعنی اس کی آواز اس انداز کی ہوتی ہے جس کے سن لینے کے بعد بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی اس انداز میں وہ ہولناک آواز ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے، اس نے درمیان میں برزخ رکھی ہوئی ہے، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ جو گھر میں جانور باندھے ہیں وہ بھی سن رہے ہیں لیکن انسان نہیں سن رہا۔ یہ رب کا نظام ہے کہ جس سے چیز چھپانا چاہے چھپا لیتا ہے، جس کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے۔ اب اس میں حیوانوں کو سنائی دیتا ہے چونکہ وہ مکلف نہیں ہے اور انہیں اس طرح کا ڈر نہیں آتا جس طرح کے بندے کو ڈر آ جاتا ہے، تو وہ سن کے نہیں مرتے، وہ برقرار رہتے ہیں چونکہ وہ حیوان ہیں، ان میں سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور انسان عقل والا ہے، اس کو وہ آواز سنائی نہیں دیتی جو آواز اس برے انسان کی ہے، چیخ رہا ہے اور کہتا ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اب یہاں سے واضح طور پر یہ پتا چلا کہ بعد از وفات انسان کی روح کا بدن سے تعلق ہوتا ہے، اگرچہ
ابھی روح لوٹائی نہیں گئی جو کہ دفن کے بعد لوٹائی جائے گی، اس حالت میں کہ ہم اس کو بے جان پڑا دیکھ رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جو برزخ کا معاملہ اس کا شروع ہو چکا ہے، روح نکل گئی ہے اور پھر اس روح کا تعلق اس بدن کے ساتھ نکلنے سے اس کا جہان بدل گیا ہے۔ اب برزخ کے اپنے معاملات ہیں، دنیا کے اپنے معاملات ہیں، ہم دنیا کو برزخ پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ہماری جتنی سمجھ ہے، ہمارے جتنے پیمانے ہیں، ہمارے پاس جو ذرائع سورسز ہیں علم کے، وہ سارے دنیا کے لحاظ سے ہیں۔ برزخ والا جہان ہی اور ہے، جس کے بارے میں ہم برزخ میں پہنچیں گے تو اس کی امور کا پتہ چلے گا، اور جتنا نبی علیہ السلام نے بیان کیا اتنا پتہ چل گیا۔ اب یہاں پر روح نکلی، بندے کا جہان بدلا اور وہ برزخ میں پہنچ چکا ہے، اور برزخ کے امور ہیں، ان کو دنیا کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پر وہ بول رہا ہے اور اللہ نے درمیان میں پردہ رکھا ہوا ہے کہ یہ انسانوں کو سنائی نہ دے، اگر کسی کو یہ آواز سنائی دے گی تو سائے کا بے ہوش ہو کے گر پڑے گا، کوئی دیر نہیں لگے گی، بے ہوش ہو کے گر پڑے گا۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں بھی رب کی رحمت ہے کہ وہ درمیان میں اس نے پردہ کر دیا ہے۔ یہاں جو پہلا حصہ ہے اس کی علت نہیں بیان کی گئی کہ نیک جو کہتا ہے کہ مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، مجھے لے چلو، قدمونی قدمونی، یہ آواز کیوں نہیں سنائی دیتی؟ یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے۔ آپ نے ایک چیز کا حکم اپنی زبان سے بیان کر دیا، دوسری کا بیان نہیں کیا، اور باقی شریعت کے امور سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ حکمت سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں یہ بیان کی جا سکتی ہے کہ ایمان بالغیب مومن کی شان ہے، اور جنت کو بھی چھپایا گیا ہے اور جہنم کو بھی چھپایا گیا ہے، اور اس سلسلے میں سب کو قیامت کے رزلٹ پر توجہ دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر یہ کہہ دیا کہ یہ جنت کی چڑیوں میں سے چڑی ہے، تو سرکار نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم اپنی طرف سے یہ خبر کیوں دے رہی ہو؟ تو یہاں اگر وہ قدمونی والی آوازیں سب کو آ جائیں کہ یہ کہہ رہا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، تو پھر ہر کوئی رزلٹ نکال لے گا، اور پھر اس کے لحاظ سے آگے خبر دینا اور اس کی تشہیر کرنا، اس طرح کی امور سامنے آ جائیں گے کہ جو کہ مطلوب نہیں، جو منشا نہیں کہ ان باتوں کا اظہار کیا جائے۔ اس واسطے اس آواز کو جو چھپایا گیا ہے تو اس کی حکمت اور ہے، لیکن یہ جو برا ہے اس کی آواز کو چھپایا گیا تو اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے سنتے ہی انسان بے ہوش ہو جائے گا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ انسان کی روح بدن سے نکل جاتی ہے، برزخ میں منتقل ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی ایسی صورتحال ہے کہ روح کا تعلق اس بدن کے ساتھ برقرار رہتا ہے۔ اس سلسلہ میں یہ مطلقاً روح کا ایک قانون ہے، خواہ بندہ مومن ہو خواہ کافر ہو۔ ہاں، مومن کے ادراک کی حیثیت اور ہوتی ہے، کافر کی حیثیت اور ہوتی ہے، شان میں فرق ہے، لیکن جس طرح ظاہری حواس کے لحاظ سے مومن بھی سنتا ہے زندگی میں، کافر بھی سنتا ہے، اور اس میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ برابری ہو گئی ہے، چاہیے تھا کافر نہ سنتا اور مومن سنتا۔ جیسے یہاں پر دونوں کے سننے میں کافر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایسے ہی وہاں پر جو من وجہ سننا ہے اس میں بھی کافر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مومن کے سننے کا انداز اور ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جب بدر کے موقع پر کفار کی لاشیں اٹھا کے ان کو کلیب بدر میں پھینکا گیا تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کا نام لے کے کہا، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، اے فلان فلان کے بیٹے، وہ جو عتبہ شیبہ مرے پڑے تھے وہاں پہ، ان کا نام لے کر
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا حل وجدتم ما وعد ربکم حقا ان وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے جو ہمارے رب کا وعدہ تھا ہم نے سچا پایا ہے، تم بتاؤ تم جو دعویٰ کرتے تھے تم سے جو وعدہ تھا کیا وہ وعدہ پورا ہوا؟ تم اپنی طرف سے بیان کرتے تھے۔ جب نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں گفتگو کی تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تکلم اجساد لا ارواح فیہا، آپ ایسے اجسام سے گفتگو کیوں فرما رہے ہیں کہ جن میں کوئی روح ہی نہیں ہے؟ یعنی جو ایک پرانا کنسپٹ تھا کہ روح ہو تو کسی سے بات کی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے لحاظ سے یہ سوال کیا۔ دوسری میں ہے کہ لا ارواح لہا، یہاں ہے لا ارواح فیہا، جن میں روح نہیں ہے ان سے آپ کس لیے گفتگو کر رہے ہیں؟ یعنی کیفیت پوچھنے کے لیے، انکار کے لیے نہیں ہے کہ یہ گفتگو جائز نہیں، کیفیت کے محبوب انہیں پتہ کیسے چلے گا؟ اعتراض نہیں تھا، استفسار حکمت ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میری یہ باتیں تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، جیسے تمہیں سنائی دے رہی ہیں ایسے ہی انہیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ غیر انہم لا یستطیعون ان یردوا علی شیئا، صرف آگے جواب نہیں دے سکتے، باتیں ساری یہ میری سن رہے ہیں۔ اس بنیاد پر پتہ چلا کہ وہاں پر بھی ایک قسم کا ادراک اور سننے کا وہ انداز موجود ہے، لیکن مومن کی شان اپنی ہے، مومن کا مقام اپنا ہے، اور اس کے لیے جو سننے کا انداز ہے اس سننے کے انداز میں آگے فوائد بھی مرتب ہوتے ہیں، کافر کے لیے کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوتا۔ وہ حدیث تلقین اس میں دیکھو جس وقت وہ 3 مرتبہ اس کا نام لے کر اس کی امی کا نام لے کے بولتا ہے تو تیسری مرتبہ وہ آگے سے بول پڑتا ہے، وہ کہتا ہے ارشدنی رحمک اللہ، خدا تجھ پہ رحم کرے، مجھے بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ تو آگے اس کے بعد اسے جو بتایا جاتا ہے وہ قبر میں بولنا شروع کر دیتا ہے، منکر نکیر آئے ہوتے ہیں، یہ نعرے لگا رہا ہے میرا رب اللہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، آخرت پر یقین ہے، قرآن میرا امام ہے، اسلام میرا دین ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہی، جو پوچھنا تھا یہ پہلے ہی جواب دیتا جا رہا ہے۔ تو اس واسطے سماعت میں کوئی یہ نہ کہے پھر تو کافر مومن برابر ہو گئے، نہیں، برابر نہیں ہوئے۔ جیسے دنیا میں اگر دونوں سنیں تو کافر کی کوئی شان نہیں ہے، ایسے برزخ میں بھی اگر وہ سن لے تو اس کی کوئی شان نہیں ہے۔ ہاں مومن کی شان اس سے مومن کی شان ہے کہ جس کی بنیاد پر مومن کو سننے میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے رب ذوالجلال کی رحمت اس کے شامل حال بھی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر روح کے سننے کے لحاظ سے کہ بحر والوں کی گفتگو سنیں اور دنیا اور برزخ والوں کا آپس کا جو تعلق ہے اس کی وضاحت ہو جائے۔ اس سلسلہ میں بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ جس وقت کوئی شخص فوت ہوتا ہے اسے دفن کیا جاتا ہے اور اس کے دوست احباب اس کو دفن کر کے جاتے ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، یعنی اتنی آواز بھی اس کو سنائی دیتی ہے۔ اس سلسلہ میں جو سماع موتا کے لوگ منکر ہیں انک لا تسمع الموتى والی آیت پڑھتے ہیں اور اس مضمون کی دوسری آیات کا سہارا لیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہمارے تفصیلی مباحث موجود ہیں، اس وقت صرف یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب الافادات یومیہ اس کی 5ویں جلد میں اشرف علی تھانوی نے دیوبند کے ان کے بقول حکیم الامت نے اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس آیت سے سماع موتا پر دلیل پیش کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ انک لا تسمع الموتى، انہوں نے کہا کہ یہاں پر موتا مردے مراد نہیں ہے، موتا سے مراد چلتے پھرتے کافر ہیں، اور نہیں سنتے سے مراد کیا ہے کہ سن کے قبول نہیں کرتے، یعنی موتا سے مراد قبر والے کا ذکر نہیں کیا، ابو جہل کا ذکر کیا گیا
کہ وہ بات سنتا ہے قبول ہی نہیں کرتا، مور لگی ہوئی ہے، تو اس واسطے اس کو موتا سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 186 پر افادات یومیہ کی 5ویں جلد میں ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بعض نے نفی سماع موتا پر اس آیت سے استدلال کیا ہے، انکا لا تسمع الموتا، تو کہتا ہے مگر یہ استدلال بالکل ناتمام ہے، اس لیے کہ اس آیت میں موتا سے مراد تشبیہاً کفار ہیں، پس اس سے اتنا ثابت ہوا کہ جیسے کافر نہیں سنتے، کافر مردے نہیں، زندہ کافر، مردہ تو کافر بھی بدر میں سن رہا ہے، زندہ کافر، اور سننے سے مراد یہ نہیں کہ ان کو آواز نہیں آتی، سن کے قبول نہیں کرتے، یہ مراد ہے کہ بس اس سے اتنا ثابت ہوا کہ جیسے کافر نہیں سنتے ایسے مردے بھی نہیں سنتے، اور ظاہر ہے کہ کافروں کا نہ سننا بئی معنی ہے کہ ایسا نہیں سنتے کہ سن کر قبول کر لیں، بس اسی طرح مردے بھی ایسا نہیں سنتے کہ سن کر قبول کر لیں، کہ مثلا کوئی جا کر قبرستان میں تبلیغ کرنے لگے تو وہ سن کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، بس اس معنی کی وجہ سے نہیں سنتے۔ حاصل یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک مشبہ بھی ہے یعنی موتا جس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور ایک مشبہ یعنی کفار۔ سو مشبہ بھی کے سما میں تو اختلاف ہے، مگر مشبہ کے سما کا مشاہدہ ہے۔ مشبہ کیا ہے کہ وہ چلتے پھرتے کافر کہ مطلق سما ثابت ہے اور سماع قبول منفی ہے، پس تصحیح تشبیہ کے لیے غیر مشاہد کو مشاہد کی طرف لائیں گے، یعنی عدم سماع موتا کا ویسا ہی ہے جیسے عدم سماع کفار ہے، کہ کفار کا نہ سننا کس لحاظ سے ہے؟ قبول نہ کرنے کے لحاظ سے، آواز ان کو آتی ہے، انہیں پتا چلتا ہے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے، یہ وہ سنتے ہیں لیکن سن کے قبول نہیں کرتے، تو یہ ہے مشبہ بھی۔ جس طرح تم کہتے ہو کہ زید شیر ہے، اب زید جو ہے وہ مشبہ ہے، شیر مشبہ بھی ہے کہ زید کو شیر کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے۔ یہاں پر جو دنیا سے چلے گئے وہ ہے مشبہ، اور کفار جو دنیا میں موجود ہیں وہ ہے مشبہ بھی۔ تو مشبہ بھی کے اندر کس چیز کی نفی ہے؟ سن کے قبول کرنے کی نفی ہے۔ یہ نہیں کہ جب ان کو تبلیغ کی جائے تو آواز ہی کانوں میں داخل نہیں ہوتی، آواز داخل ہوتی ہے، لیکن مخصوص کفار جنہوں نے نہیں کلمہ پڑھا ان کے لحاظ سے بتایا گیا کہ ان کو سننے کا فائدہ نہیں ہوا، تو ایسے ہی جن کو تشبیہ دی جائے گی ان کے لحاظ سے بھی سننے کی نفی نہیں ہوگی، آگے سن کے قبول کرنے کے لحاظ سے نفی موجود ہوگی۔ اس بنیاد پر انک لا تسمع الموتا کو اس موضوع پر ہمارے خلاف کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ ائمہ کی ساری وضاحتیں تو موجود ہی ہیں، یہ ان کے سربراہ کی میں نے اپنی طرف سے ان کی کتاب سے گواہی پیش کر دی تاکہ اس حقیقت کو سمجھا جائے کہ اسلام نے جو حقائق ہمیں عطا کیے ہیں ان کے لحاظ سے ہمارا موقف جو ہے وہ کوئی اجنبی موقف نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے امت مسلمہ اسی موقف پہ قائم رہی ہے، اور یہ ساری صدیوں میں مسلم امہ کا موقف رہا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ جب بندہ فوت ہو کے جاتا ہے قبر میں، اس کے بعد سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، وہاں کی کیفیات اور حالات کیسے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر اس کو روایت کیا ہے، طبرانی نے موجم کبیر میں روایت کیا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ان نفس المؤمن اذا قبضت، مومن کی روح جب نکل جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تلقاها من اہل الرحمت من عباد اللہ کما یتلقون البشیر من اہل الدنیا۔ جس وقت یہ فوت ہو کے برزخ میں جاتا ہے تو برزخ والے اس کا استقبال کرتے ہیں، جیسے دنیا میں کسی کا انتظار ہو کہ کوئی خوشخبری لے کے آئے، منتظر ہے کہ فلاں بندہ ہمارا فلاں دن آ رہا ہے اور خوشخبری لا رہا ہے، سب کو اس کا انتظار ہوتا ہے اور استقبال کرتے ہیں۔ ایسے ہی مومن کی روح نکلتی ہے، اس کو دفن کیا جاتا ہے تو برزخ والے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی زندہ رہا ہے، اس کے پاس خبریں بڑی ہوں گی، ہمارے بعد بھی یہ زمین پہ رہا ہے تو اس کے پاس معلومات کافی ہے اور نیا بندہ آیا ہے، لہذا برزخ والے
اس کی وجہ سے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ پھر جس وقت وہ ان کے درمیان ہوتا ہے تو سارے برزخ والے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ سارے سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اس کے جو دوست فوت ہو چکے ہیں، اس کے شہر کے جو لوگ جان پہچان والے فوت ہو چکے ہیں، وہ سارے اس کے ارد گرد آ جاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت رش ہو جاتا ہے تو انہی میں سے بعض کہتے ہیں ذرا رش تھوڑا کرو، انظروا صاحبکم یستریح فإنہ قد کان فی کرب شدید، ذرا اپنے دوست کو ریسٹ کر لینے دو، ابھی بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا ہے۔ فإنہ کان فی کرب شدید، بڑی مصیبتیں جھال کے آیا ہے، تھکا ہوا ہے دنیا کا، ابھی اس کو کچھ آرام کر لینے دو۔ انظروا، دیکھو اپنے صاحب کو، اور اگر دوسری طرح پڑھیں انظروا تو پھر ہوگا مہلت دو اپنے صاحب کو، مہلت دو اس کو کچھ ٹائم، یستریح ہو تاکہ آرام کر لے، فإنہ قد کان فی کرب شدید، یہ شدید کیفیات سے گزر کے آیا ہے، اسے کچھ ریسٹ کر لینے دو۔ جب ریسٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ثم یسألونہ، اب پھر ساری اپنی اپنی باتیں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ماذا فعل فلان، وہ ہمارا فلاں دوست جو تھا اس نے کیا کیا کیا، اس کے حالات کیا ہیں، اس کا کاروبار کیا، اس کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کی اولاد ہے یا نہیں، وہ کیا کرتا ہے۔ ماذا فعل فلان وما فعلت فلانۃ، فلاں عورت نے کیا کیا، اس سے پتہ چلا کہ اس کے رشتہ دار مرد و زن اور سارے موجود ہیں اور پچھلوں کی خبریں پوچھتے ہیں۔ ماذا فعل فلان وماذا فعلت فلانۃ، فلاں نے کیا کیا، هل تزوجت، کیا اس کی شادی ہو گئی۔ فَإِذَا سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدْ مَاتَ قَبْلَهُ، اب سوال کرتے جاتے ہیں اور پوچھتے پوچھتے وہ کچھ ایسے لوگوں کا بھی پوچھتے ہیں جو اس آنے والے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں اور پوچھنے والوں کے بعد فوت ہوئے، ان کا خیال ہے کہ وہ ابھی ہمارے دوست دنیا میں ہی ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فلاں دوست، تو یہ آنے والا کہتا وہ تو مجھ سے 4 مہینے پہلے فوت ہو گیا تھا، وہ تو 1 سال پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اب یہ جو 10 سال پہلے فوت ہو چکے ہیں یہ کہتے ہم سمجھتے تھے دنیا میں ہی ہے اور تم کہتے ہو فوت ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جس وقت وہ کہتا مات قبلہ فیقول قد مات ذلک قبلی فیقولون انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ فوت ہو جانے پر وہ یہ آیت پڑھتے ہیں تو کہتے ادھر ہمارے پاس تو نہیں آیا، تمہارے پاس بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے، ادھر بھی نہیں ہے، وہ گیا کدھر ہے۔ اس کے بعد نتیجہ نکال دیتے ہیں ذُهِبَتْ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْحَاوِيَةِ، پھر وہ کسی عذاب والی جگہ پہ پہنچا دیا گیا۔ اب یہ باقاعدہ تبادلہ خیال کر رہے ہیں برزخ والے، جو نیا گیا ہے اس سے ساری معلومات اور ساری صورتحال ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ تُعْرَضُ عَلَىٰ أَقَارِبِكُمْ، تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ نبی علیہ السلام پہ اعمال پیش ہوتے ہیں ساری امت کے، وہ پیش ہونے کا اور انداز ہے، یہ کوئی آپس میں برابری نہ سمجھ لے، لیکن اتنا ادراک فوت شدہ مومن کو بھی ہے کہ اس پر اس کے رشتہ داروں کے اعمال پیش ہوتے ہیں کہ تم فوت ہو گئے اور پچھلے تمہارے یہ کر رہے ہیں، تمہارے بیٹوں کا یہ کردار ہے، تمہاری بچیاں یہ کر رہی ہیں، تمہارے رشتہ دار یہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ علی اقاربکم واشائرکم من اہل الاخرہ فان کان خیرا فرحوا، اگر خیر ہو پتہ چلے کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے اور وہ تو عالم بن گیا ہے اور وہ بہت بڑا مبلغ ہے، پارسا نیک ہے، روزے رکھتا ہے، نمازی ہے، فرحوا، قبر والے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا، بعد میں خیر کا سلسلہ ہے۔ وَاسْتَبْشَرُوا، ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ایک دوسرے کو میرا بچہ حافظ ہو گیا ہے، دوسرا کہتا میرا بھی حافظ ہو گیا ہے۔ اس انداز میں آپس میں یہ خوشخبری سناتے ہیں، بات کرتے ہیں آپس میں، وہاں کی محفلیں جو برزخ کی ہیں اور یہ دیکھی ہیں میرے نبی علیہ السلام کی آنکھ نے اور ہمیں بتا دیا ہے۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں آپس میں جس وقت خوشی ہوتی ہے ان کو کہتے اللہم ھذا فضلک ورحمتک فاتمم نعمتک علیہ،
اے اللہ یہ تیرا فضل ہے، تیری نعمت ہے، اور تو اس میرے بچے کو اور بھی اپنا فضل عطا کر دے۔ اور جس وقت پتہ چلتا ہے کہ بچہ پیچھے ڈاکو بن گیا ہے، لٹیرا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، شرابی ہے، بد کردار ہے، تو پھر اس کے والد کو قبر میں دکھ ہوتا ہے، اور قبر کے اندر اس کی روح بے چین ہو جاتی ہے اور اسے بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ برزخ میں لینے والوں اور دنیا والوں کے جو روابط ہیں اس کے لحاظ سے میں آپ کے سامنے جو احادیث پیش کر رہا ہوں، ہمارے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم معلوم کریں کہ برزخ میں کیا ہو رہا ہے۔ ہاں اللہ کے بہت سے بندوں کو کشف بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو ظاہری سورسز ہیں ان کے لحاظ سے جب وہ ہمارے سامنے ہو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، تو قبر میں چلا جائے پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا، چونکہ سامنے بھی درمیان میں پردہ آ چکا ہے۔ اگر کچے قبر کی مٹی نہیں آئی لیکن پردہ تو پھر بھی آ چکا ہے، اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہ یہ فضل و کرم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کہ آپ نے سب کچھ بتایا ہے، سند سے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو آگے بیان کر کے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو یہ بھی شعبہ ہے اس کو ہمارے لحاظ سے بھی واضح کرنا، اجاگر کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ اس سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، جو احکام بنتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کی جائے۔ شاید وہ بیٹا جو باپ کی وفات کے بعد بہت بڑا ڈاکو بن گیا، لٹیرا بن گیا، باغی بن گیا، بد کردار بن گیا، اس کو یہ حدیث سنائی دے تو وہ توبہ کر لے کہ میں اپنے باپ کی روح کو تسکین نہیں دے رہا، میں اس کی روح پر بجلی بن کے گر رہا ہوں، اور میرا کردار دیکھ کے میرا باپ کرب محسوس کر رہا ہے قبر میں، تو مجھے کم از کم بعد از وفات تو اس کی روح کو ٹھنڈا کرنا چاہیے اور اس کے لیے بہتر اہتمام کرنا چاہیے۔ اس واسطے اس میں بھی شریعت کے مختلف پہلو موجود ہیں، اسی بنیاد پر ہم نے اس کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین جو ہیں ان میں جو بندہ کسی کی قبر پہ جاتا ہے اور قبر پہ جانے کے لحاظ سے جو قبر پہ کھڑا ہے یہ دنیا میں ہے، قبر والا برزخ میں ہے، ان کے بھی آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، اور اس سلسلہ میں میں متعدد موضوعات میں وہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پیش کر چکا ہوں کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا، تو آپ نے اپنی اولاد کو، دوستوں کو، بھائیوں کو یہ نصیحت کی تھی، اذا دفنتمونی شنوا علی التراب شنا، جب تم مجھے دفن کرو گے تو مٹی مجھ پہ آہستہ ڈالنا، لا تصاحبنی ناحیۃ ولا نار، میری چارپائی کے ساتھ کوئی بین کرنے والی روز نہ ہو اور نہ ہی آگ ساتھ رکھی جائے، اور دفن کرو مٹی آہستہ ڈالنا، اور دفن کرنے کے بعد دوڑ لگا کے بھاگ نہ جانا، ثم اقیموا حول قبری، میری قبر کے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو جانا، قدر ما یرہر جزور ویقسم لحمھا، اتنی دیر تک ضرور کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو پکڑ کے نہر کر کے ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیا جاتا ہے، اتنی دیر تک تم میری قبر کے گرد کھڑے رہنا۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کر رہے ہیں جو صحیح مسلم شریف میں موجود ہے، نہ خود توہم پرست ہیں اور نہ پاس بیٹھے ہوئے توہم پرست ہیں، سارے صفہ کے فارغ التحصیل ہیں، اور یہ دین سرکار نے ان کو بتایا ہے کہ باہر والے کا اندر والے سے رابطہ ہوگا، اندر والے کا باہر والے سے رابطہ ہوگا، ورنہ کھڑے رہنے کی نصیحتیں وصیتیں کیوں کرتے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم نے کھڑے رہنا ہے، کیوں کھڑے رہنا ہے؟ حتی استانس بکم وعلم ماذا اراجب رسول ربی، یہاں تک کہ تمہیں دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے گا، مجھے انس محسوس ہوگا، وحشت ختم ہو جائے گی، اور یہاں تک کہ مجھے تمہارے ذکر سے پتا چلے گا کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ تو یہ دو فائدے بیان کیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قبر پر تم کھڑے رہو گے تو فائدہ کیا ہوگا کہ تمہاری وجہ سے میں قبر کے اندر مانوس ہو جاؤں گا، میرا دل لگ جائے گا، اور تمہارے پڑھنے کی وجہ سے مجھے جواب دینے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ وہ یہ بتا رہے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ مٹی آ گئی ہے میں تمہیں دیکھ نہیں رہا، اور مٹی آ گئی ہے اور میں تمہاری باتیں سن نہیں رہا، میں اندر بھی تمہیں دیکھوں گا، ورنہ دل کیسے لگے، باہر والا نظر نہ آئے تو کھڑے رہنا چلے جانا برابر تھا، پڑھتے رہنا نہ پڑھنا برابر تھا۔ وہ کہتے ہیں ضروری ہے اتنی دیر ضرور کھڑے رہنا تاکہ قبر میں میرا دل لگ جائے اور میں جان لوں کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ تو یہ دنیا اور برزخ والوں کا جو باہمی رابطہ ہے یہ موضوع ہے صحابہ کی زبان کا، اور انہیں پرابلم نہیں تھا کوئی،
وہ اس لیے بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک امانت تھی شریعت کی، تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پیغام پہنچے کہ دنیا والوں کا، برزخ والوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے، اور باہر جو پڑھتے ہیں اندر سنائی دیتا ہے، اور قبر پہ جو کھڑے ہیں اندر دکھائی دیتا ہے۔ اس واسطے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اب یہ صحابی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اظہار کر رہے تھے، جو پورے کا پورا بیان صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ امر بھی ثابت ہے جس کو ابو رزین نے بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو رزین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طریقی علی الموت، محبوب جب میں آپ کے دربار سے، آپ کی بارگاہ سے فارغ ہو کے نکلتا ہوں تو میرے گھر اور یہاں کے درمیان ایک قبرستان ہے، اور میرا رستہ قبروں کے قریب سے ہے، تو میں قبروں کے پاس سے گزر کے جاتا ہوں۔ طریقی علی الموت فہل من کلام اتکلم بہ اذا مررت علیہم، تو کیا کوئی ایسا ذکر ہے، کوئی ایسی گفتگو کہ جب میں ان کے پاس سے گزرنے لگوں تو میں وہ باتیں کیا کروں ان سے، اور میں ایسا کلام کروں؟ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل، تم کہو السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمومنین، اے مسلمانوں مومنین کے قبروں والو، تم پہ رب کا سلام ہو۔ تم قبروں کے پاس سے گزرتے ہو تو یہ انہیں کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمومنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع، تم ہمارے پہلے ہو، ہم تمہارے پچھلے ہیں، اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہو انا انشاء اللہ بکم لاحقون، اور ہم اگر رب نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔ جس وقت نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات بتائے، جو کہ حدیث کی ساری کتابوں میں مختلف لفظوں سے موجود ہیں، لیکن اس حوالے میں یہ ہے کہ حضرت ابو رزین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمعون، کیا جب میں ان کو یا کے ساتھ ندا کروں گا، یا اہل القبور السلام علیکم یا اہل القبور کہوں گا، السلام علیکم یا اہل القبور کہوں گا، تو کیا وہ سنیں گے میری بات کو؟ یہ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یسمعون، ہاں وہ سنتے ہیں، تم ایسا کہو گے وہ سنیں گے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا وَلَٰكِن لَّا يَسْتَطِيعُونَ أَن يُجِيبُوا، صرف جواب نہیں دیتے، سنتے ہیں، یعنی جو عمومی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا۔ اور ساتھ ہی فرمایا ابو رزین افسوس نہ کرنا کہ سلام کہہ رہا ہوں اور جواب کوئی نہیں دے رہا، بس سنتے ہیں وہ سلام، اور جواب کا بندوبست بھی بڑا اچھا ہے۔ فرمایا ابو رزین الا ترضى ان يرد عليك من الملائکہ، کیا تمہیں پسند نہیں ہے کہ فرشتے آگے سے جواب دیتے رہیں؟ تم کہو وہ سنیں گے، اور تمہارے لیے جواب کا بھی اہتمام ہوگا۔ اور اس میں چونکہ کیٹاگریز ہیں، مختلف صورتحال، مختلف انداز ہیں، عام لوگوں کی روحیں، خاص لوگوں کی روحیں، اسی لحاظ سے آگے تفاوت بھی موجود ہے، اور اسی لحاظ سے اس تفاوت پر آگے احکام بھی موجود ہیں۔ ورنہ وہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ایک جگہ خیمہ لگا بیٹھے، سمجھتے تھے کہ یہ قبر، یہ ویران جگہ ہے اور کہاں یہاں کوئی رہتا نہیں ہے، لیکن اذن فی انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک، اندر قبر میں کوئی انکاری صاحب تھے اور وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب وہ آواز تو باہر سنائی دے رہی تھی، تو پتہ چلا آواز اندر کی بھی باہر آ سکتی ہے۔ حتی ختمہا، صحابہ کہتے ہیں کہ 2-4 آیتیں نہیں پڑھی، پوری سورہ ملک بھی پڑھ دی ہے۔ اور پھر صحابہ سے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام نے انکار نہیں کیا کہ نہیں اندر سے آواز نہیں آ سکتی، فرمایا آتی ہے، ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجی من عذاب اللہ، یہ سورہ ملک کا کمال ہے، جو دنیا میں پڑھتا رہتا ہے وہ قبر میں بھی جا کے پڑھتا رہتا ہے۔
اور یہ قبر میں سورہ ملک انسان کو عذاب سے بچاتی ہے اور یہ قلعہ بن جاتی ہے، عذاب کو قبر میں نہیں جانے دیتی۔ تو اس سے پتا چلا کہ اندر والی آواز بھی باہر آ سکتی ہے، محال نہیں ہے، اور درجات کے لحاظ سے سب کے لیے علیحدہ علیحدہ مرتبہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ما من احد یمر علی قبر اخیہ المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا یسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام، کہ جس وقت کوئی بندہ اپنے دوست کی قبر پہ چلا جائے جو اس کو دنیا میں جانتا تھا، دنیا میں جان پہچان تھی، اور یہ اس کی قبر پہ پہنچا ہے، یسلم علیہ، اسے جا کے سلام کہتا ہے، تو یہاں پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اسے جانتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ عرفہ، پہچان جاتا ہے کہ فلاں آیا ہے، وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، اور پھر سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو یہ جو میں نے تمہید میں کہا کہ درجات روحوں کے جدا جدا ہیں، ایک طرف کہا کہ وہ جواب نہیں دیتے اور ادھر فرمایا کہ وہ جواب دیتا ہے۔ یہاں پر چونکہ پہچان آپس کی دنیا کی ہے، اس کا بھی اور اس کے علاوہ بھی اس کے اندر کئی عوامل موجود ہیں، فرمایا وہ پہچانتا بھی ہے، خوش ہوتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ ابن عبد البر نے اس کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور عبدالحق اشبیلی نے کہا اسناد ہو صحیح ہن، اس کی سند اسناد اس کا بالکل صحیح ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ راوی ہیں، کہ جس میں وہ پہچانتا بھی ہے اور پہچان کے جانے والے کا جواب بھی دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کے پاس سے گزرے، جب احد سے واپس آ رہے تھے، حضرت مصعب بن عمیر کے پاس کھڑے ہو گئے، اور جو دیگر شہداء تھے، سرکار نے فرمایا اشہدو انکم احیاء عند اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم رب کے پاس زندہ ہو، فزوروہم، کہا صحابہ سے ان کی زیارت کیا کرو، یعنی ان کی قبروں پہ حاضری دیا کرو، وسلموا علیہم، اور ان کو سلام بھی کہا کرو، اور ساتھ فرمایا والذی نفسی بیادہ لا یسلم علیہم احد الا ردوا علیہ الی یوم القیامہ، فرمایا مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، قیامت تک ان کو جو سلام کہے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ اب کیٹیگریز کے لحاظ سے مزید تفاوت جو تھا اس کا بیان ہو گیا، اور فرمایا یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ خصوصیت ہے کہ میرے سلام کا جواب دیں گے یا دور صحابہ کے سلام کا جواب دیں گے، یا قیامت تک ان کو جو بھی سلام کہے گا یہ سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ بہقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، حاکم نے مستدرک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ اس بنیاد پر اب یہ دنیا والوں اور برزخ والوں کا رابطہ ہے، آپس میں تعلق ہے، سلام کے جواب کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مکمل وضاحت فرما دی ہے۔ دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت کرتی ہیں، ابن ابی دنیا نے اس کو کتاب القبور میں ذکر کیا ہے، ابن رجب حنبلی نے احوال قبور کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل یزور قبر اخیہ، جو بندہ بھی اپنے بھائی کی قبر پہ چلا جائے، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، اور اس کے پاس جا کے بیٹھ جائے، اور بھائی سے ضروری مراد نہیں کہ وہ رشتے میں بھائی ہو، کسی بھی مسلمان کی قبر میں چلا جائے تو کیا ہوتا ہے اِلَّا اِسْتَأْنَسَا، قبر والے کو انس ملتا ہے، قبر والا مانوس ہوتا ہے، وَرَدَّ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ صرف مانوس اس وقت نہیں ہوتا کہ جب دفن ہو، جو حضرت عمر بن عاص نے کہا تھا کھڑے رہنا ہے تاکہ میں مانوس ہو جاؤں، انس بعد میں بھی ملتا ہے، اور اس کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صدی کسی سال کی تعین نہیں کی، قیامت تک کے لیے دین بیان کرتے ہوئے، دین دیتے ہوئے اس سلسلہ میں یہ وضاحتیں فرمائی ہیں، جس کے نتیجہ میں آج بھی یہ صورتحال ہے کہ انسان جس وقت کہیں جائے گا اس کی وجہ سے قبر والے کو راحت پہنچے گی، اس کی جو بھی صورتحال ہے اس کے لحاظ سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ برزخ جو قبر سے پہلے کی ہے اور قبر میں داخل ہونے کے بعد کی ہے، دونوں میں
ادراک ہے، دونوں کے اندر سہولت ہے اور دونوں میں رابطے، باہمی رابطے کے لحاظ سے سورسز موجود ہیں۔ اگر تدفین سے پہلے کا معاملہ دیکھو تو اس میں بھی صورتحال جیسے آغاز میں حدیث بیان کر چکا ہوں، دوسرے مقام پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، ان المیت یعرف من یغسلہ، میت کو پتا ہوتا ہے مجھے غسل کون دے رہا ہے، ومن یکفنہ، اور مجھے کفن کون پہلا رہا ہے، ومن یحملہ، اور مجھے کندھوں پہ کس نے اٹھایا ہے، میری چارپائی کون اٹھا کے لے جا رہا ہے، ومن یدلیہ فی قبرہ، اور مجھے قبر میں کون اتار رہا ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری نے بیان کیا اور ان سے ابن معاویہ نے اس کو روایت کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، اور ابو سعید خدری سامنے موجود تھے، ان سے پوچھا کیا تم نے یہ بات سنی ہے؟ اور پھر جو درمیان میں راوی تھا حضرت ابو سعید خدری اور ان کی، اس سے پوچھا گیا حضرت ابو سعید خدری کے لحاظ سے، تو اس کے بعد اس راوی نے کہا ہاں میں نے سنی ہے ابو سعید خدری سے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور ان سے پھر اس بات کی تصدیق کی۔ تو فقال ممن سمعت هذا، قال ممن سمعت هذا، ابن عمر نے پوچھا ابو سعید خدری یہ تم نے کس سے سنی کہ تمہارے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ بات نبی علیہ السلام سے سنی ہے۔ امام احمد بن حنبل جیسے امام نے مسند امام احمد بن حنبل کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ میت کو پتا ہے اسے کفن کون دے رہا ہے، غسل کون دے رہا ہے، اٹھا کے کون لے جا رہا ہے، قبر میں کون اتار رہا ہے۔ یہ قبر میں داخل ہونے سے پہلے جب ابھی تک روح لوٹائی نہیں گئی، روح کے تعلق کی بنیاد پر یہ ادراک ہے، اور جب قبر ہوتی ہے تو آد روح فی جسد ہی، روح کو جسم میں واپس کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کے متعدد امور ہیں جن کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہاں پر یہ ایک آج کے موضوع کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کل انشاءاللہ بڑا اہم موضوع ہے، سارے جنت جانا چاہتے ہیں، تو کل کا موضوع جنت کا ماحول ہے۔ تو جنت کے ماحول کی خاطر جنت کے ماحول کو سننا ہے اور اس میں تشریف لائیں۔ آج رات انشاءاللہ جامع مسجد رضا مجتبہ میں ہمارا سالانہ اجتماع ہو رہا ہے۔ نماز تراویح میں بندہ ناچیز قرآن مجید سنا رہا ہے اور 29ویں مرتبہ قرآن مجید آج مکمل ہوگا۔ 29ویں مرتبہ، جس کا 11ویں مرتبہ 11ویں والے پیر کے دربار پہ سنایا تھا۔ بغداد شریف جب پڑھتا تھا تو اس وقت 11واں مصلی تھا جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار پہ سنایا تھا۔ اب 29واں ہے، مسجد رضا مجتبہ کے اندر 18واں ہے، تو رات وہ ختم شریف بھی ہے۔ پھر جن بچوں نے جامعہ صدیقیہ جلالیہ میں قرآن مجید حفظ کیا ان کی دستار فضیلت بھی ہے اور ساتھ جشن نزول قرآن بھی ہے۔ آپ تمام حضرات کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ وآخر دعوا یعنی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت من الاعداء والحاسدین۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل سب کے حال پہ رحم فرما، سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، میرے والدین کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت و تندرستی دے تے انہاں دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے قائم رکھے۔ یا الہ العالمین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کی طفیل سب کی دلی نیک تمنائیں پوری فرما اور تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہمارے آج کے میزبان
शेख मोहम्मद रियाज साहब, जामिया रज़ा मुजतबा की कमेटी के नाजिम, उनकी तरफ से आज का प्रोग्राम कराया जा रहा है। ऐ अल्लाह, ये प्रोग्राम उनकी तरफ से कबूल फरमा और इसका सवाब उनके वालिदैन मरहूमैन की रूह को पहुंचा। या इलाहल आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफैल तमाम लोगों की दिली नेक तमन्नाएं पूरी फरमा। हजरात व ख़वातीन जो इस प्रोग्राम में जिनकी शिरकत है, सबको अजर अजीम अता फरमा। कैसर महमूद भट्टी साहिब, इदारा सिरात मुस्तकीम के जो खाजिन हैं, उनकी खाला साहिबा इंतकाल फरमा गई हैं, उनके लिए दुआ करें। या अल्लाह, उन्हें फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमा। या अल्लाह, मरहूमा के औलाद को सब्र की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, ये अशरा जो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, हम सबको नारे जहन्नम से आज़ाद फरमा। या इलाहल आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफैल कलमा हक हर तरफ पहुँचाने की, फैलाने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, गाज़ी मिल्लत मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी को बाइज्जत रिहाई अता फरमा। या इलाहल आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफैल पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फरमा, आलम इस्लाम को इत्तेहाद व इत्तिफाक अता फरमा। मुसलमान दुनिया में जहाँ कहीं मजबूर व मजलूम हैं, उनको जबर व जुल्म से निजात अता फरमा। या इलाहल आलमीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मर्तबा के तुफैल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। इदारा सिरात मुस्तकीम के जितने भी कारकुनान इस प्रोग्राम के लिए मेहनत कर रहे हैं और इसके अलावा मुल्क के तूल व अर्ज में जहाँ भी फाहम दीन कोर्सेज का इनेकाद किया जा रहा है, उन कारकुनान और मुबल्लिगीन की काविशों को अपने दरबार में कबूल फरमा। और सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही खैर खल्किही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।